دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ ہجرت سے جڑی انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی شبیہ فاطمہ صاحبہ کی بھی ہے، جو آگرہ سے ہجرت کر کے لاہور پہنچی۔ آگرے میں پیدا ہوئی میں، اور میرے والد کی پوسٹنگ جو تھی وہ مراد آباد میں تھی۔ وہ پولیس ٹریننگ کالج کے پرنسپل تھے، تو پھر بچپن میں ہی مطلب والدہ کے ساتھ میں وہاں چلی گئی۔ وہ تو مجھے پتہ نہیں کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، چھوٹی سی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے والد، جب مجھے ہوش آیا ہے تو میرے والد بھرتپور میں انہوں نے اپنی رہائش اختیار کی۔ انہوں نے اپنی کوٹی وہاں سے ریٹائر ہوئے تھے پولیس ٹریننگ کالج سے، تو سیدھے وہ بھرتپور آئے تھے، کیونکہ جس گاؤں سے ان کا تعلق تھا سید پور سے، وہ بھرتپور کے ساتھ ہی تھا۔ سب آتے جاتے بھی تھے، سب رہتے بھی تھے۔ راجہ سے ابا کے میرے کے تعلقات اچھے ہو گئے، اور اس سے میرے والد کے تعلقات، وہ بہت چھوٹا تھا، وہ 20-22 سال کا تھا۔ میرے والد ریٹائر تھے۔ وہ بہت عزت کرتا تھا، نام لیتا تھا۔ میرے والد کا نام تھا سید حیدر رضا جعفری، تو وہ ہمیشہ حیدر رضا کہتا تھا۔ تو بات بہت کرتا تھا، مشورے بہت لیتا تھا۔ ہاں، میں اپنے ابا کے ساتھ جاتی تھی، وہ ہولی کھیلتا تھا راجہ، تو اس کو پلٹ کے تو کوئی ڈالتا نہیں تھا رنگ، وہی سب کے اوپر ڈالتا رہتا تھا راجہ۔ بھرتپور کے حالات جو تھے وہ بہت اچھے تھے، کوئی ایسی خرابی نہیں تھی۔ اور میرے والد جو تھے وہ دربار میں جاتے تھے، اور بڑی ان کے ہر بڑے اس سے مراسم تھے۔ جب پاکستان بنا ہے تو سب لوگ جو تھے بڑے خوش ہوتے تھے کہ بھئی پاکستان بن رہا ہے، پاکستان جائیں گے، پاکستان جا کے یہ کریں گے، پاکستان جا کے وہ کریں گے۔ سب لوگوں میں بڑی خوشیاں تھیں۔ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن ابا نے ایک دن پہلے ہندوؤں کا کھانا کیا تھا، دعوت کی تھی، تمام جو افسران تھے ہندو وہ سب آئے تھے۔ اس کے بعد دوسرے دن مسلمانوں کا کھانا ہوا تھا، تو سب مسلمان آئے تھے۔ اور جب مسلمان آئے تھے تو اس وقت ماں کچھ کشیدگی سی ہو رہی تھی بھرتپور میں، ہندو مسلم۔ تو اسی وقت ماں پتہ نہیں کسی نے کیا اطلاع دی، اب مجھے تو یہ اتنا یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسی وقت سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ابا نے سب سے یہ کہا کہ بھئی اگر تم لوگوں کو بھروسہ ہے تو میرے پاس آ جانا، میرے گھر بھیج دینا اپنے مطلب مستورات کو، اور حفاظت میں رہیں گی۔ تو والد نے پھر راجہ سے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ ہم ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا بھری ہوئی ہے کوٹھی میری۔ راجہ نے 15 بسیں بھیجی ابا کے پاس کہ تم اپنے مہمانوں کو لے کے چلے جاؤ۔ وہ 15 بسیں لائن سے آ کے کھڑی ہو گئی صبح۔ تو میرے والد کے پاس جب وہ سب لوگ آئے تو اس نے راجہ نے کہا حیدر رضا ایسا ہے کہ تم اپنی فیملی کو لے کے نا اور آگرے چلے جاؤ، اور گھر بار کا کچھ خیال نہ کرنا۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے۔ ابا نے اپنے سب کو تیار کیا، تو اس کا راجہ کا ٹیلی فون آ گیا کہ تم نہ جاؤ، عورتوں کو بھیج دو۔ تو والد نے میں تھی کوئی 8 ساڑھے 8 سال کی، مجھے میری بھابھی، میری بڑی بہن،
جو کہ وہ علیحدہ شادی شدہ تھی، ان کے شوہر وکیل تھے سید اظہر حسین زیدی. تو وہاں سے پھر سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک گاڑی میں روانہ کیا، ہمیں بھیج دیا بائی ٹرین سب کو، اور کہا کہ بھئی تم لوگ جاؤ، ہم لوگ آ جائیں گے 2-3 دن میں. یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور ہم اسٹیشن چلے گئے. جب اسٹیشن گئے تو وہاں جو ٹرین 8 بجے آتی تھی آئی نہیں. پھر ٹرین نہیں آئی، انتظار کر کے انتظار اتنا کیا انتظار کہ وہ 2:30 بج گئے. جب 2-2:30 بجے تو ٹرین آ کے رکی، اور اس ٹرین میں سے ننگے مرد جسم پہ تیل ملا ہوا اور ہلکی سی وہ دھوتی سی لنگوٹی سی باندھی ہوئی انہوں نے، اور کوئی میرا خیال ہے کوئی 100-150 اترے، اور ان کے ہاتھ میں اتنے لمبے لمبے وہ تھے بلم، لٹھ جنہیں کہتے ہیں، لٹھ بلم تھے. اور وہ سب اترے اور اتر کے وہاں اسٹیشن پہ سب ہوئے. سب نے دیکھا اور وہاں آ کے انہوں نے مار کٹائی شروع کر دی. میری چچی نے 9 مہینے کا بیٹا تھا ان کا، انہوں نے اٹھا کے انہوں نے کہا جب سب کو مار دیا تو اسے بھی مار دو. اٹھا کے نیچے پھینک دیا. انہوں نے اٹھا کے پھر اوپر دیا. 3 دفعہ انہوں نے نیچے پھینکا اور انہوں نے اوپر دے دیا. اور جو بڑا بیٹا تھا وہ سو رہا تھا، سوتے سے اٹھا تو اس کے بلم یہاں لگا اور یہاں نکل گیا. 9 سال کا تھا. اور چچی میری ایسے جیسے پاگل ہوتی. ظاہر ہے کہ اتنا صدمہ کون دیکھ سکتا. جب متھرا سے بسیں روانہ ہوئی ہے تو آگرے آئے ہیں تو سب اپنے اپنے گھروں پہ اترے ہیں. رونا پیٹا، خونوں میں لت پت. میری چچی جو تھی وہ ان کے تو کپڑے اکڑے ہوئے تھے خون میں. ان کا 9 مہینے کا بچہ تھا ایک، اس کو انہیں مار دیا. ایک بہنوئی جو تھے میرے، ان کا نام تھا سید اظہر حسین زیدی، ان کا سارا یہ کاٹ دیا تھا، آنتیں باہر نکل آئی تھیں. تو متھرا اسٹیشن پہ جب وہ رکے ہیں تو ان کو لے کے گئے اسپتال. وہاں ایک سکھ تھا، اس سکھ نے بس ایسے جیسے کوئی چمڑا سیلا ہے، سی سلا کے وہ آنتیں یوں ہی بھر دی اور سی دیا انہیں. لیکن ان کی زندگی تھی، اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا تھا انہیں. وہ بیچارے رفتہ رفتہ ٹھیک ہو گئے. اور بہت ہی غرض یہ کہ اتنا برا حال تھا کہ بیان سے باہر ہے. خیر سب لوگ آگرے آ گئے. جب آگرے آئے ہیں تو وہاں یہ تھا کہ امن امان خراب نہ ہو جائے کہیں. بہرحال جیسے تیسے سب آ گئے اور وہ بسیں چلی گئیں واپس. والد، میرے بہنوئی، میرے چچا اور 2-3 لوگ جو تھے، یعنی جو خاص قریبی رشتہ دار تھے، وہاں بھرے ہوئے تو بہت تھے کوٹھی میں، لیکن جو خاص لوگ تھے انہوں نے شام کو آنا. تو وہ آنے لگے تو وہاں سے دیکھا تو وہ کوئی میرا 9 سال کا تھا میرا چچا کا بیٹا، وہ اتر کے کہیں گیا ہے، پتہ ہی نہیں کہاں گیا کہاں نہیں گیا. بہرحال بیٹھے رہے، وہ اپنے چلے گئے اور ہم لوگ بیٹھے تھے. یہ ہوتا تھا کہ اسٹیشن پر یہ آرمی جا رہی تھی نا، ادھر سے پاکستان سے جا رہی تھے، ہندو جا رہے تھے انڈیا، اور مسلمان آرمی ادھر آ رہی تھی پاکستان. تو وہ اسپیشل ٹرین کہلاتی تھی، اسپیشل آئی ہے اسپیشل. تو وہ جب اسٹیشن پہ، ہر اسٹیشن پہ وہ رکتے تھے اور جتنے مسلمان ہوتے تھے بلا پوچھے گچھے سب بھرتے تھے، اور سامان بھی خود ڈال دیتے تھے، خود بھرتے تھے کہ سامان نہیں پتہ کون سا کس کا سامان ہے کیا ہے. سب ایسے آتے جاتے تھے. اسی طرح جب یہ ہوتا تھا کہ بھئی سنائی دیتا تھا کہ بھئی کوئی اسپیشل آ رہی ہے، جب اسپیشل ٹرین آتی تھی تو وہاں سب لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. اسی طرح سے ہم بھی جب پتہ چلا کہ اسپیشل آ رہی ہے تو میں اور میری والدہ اور میرے ماموں اور میرے بہت سارے رشتہ دار، ہم سب لوگ اکٹھے وہاں آ گئے. آگرہ اس پہ پلیٹ فارم پہ آ کے بیٹھ گئے. آرمی والے خود اتر کے سب کو بھر لیتے تھے. جو سامان ہوتا تھا وہ رکھ لیتے تھے. اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ تمہارا سامان کون سا ہے، تمہارا کون سا ہے. انہیں ہوتا تھا کہ بھر لو، بس وہ اپنی ٹرین میں بھر لیتے تھے سارا سامان. اور سب پھر جب اترتے تھے جہاں مطلب لاہور آ کے، تو وہاں سب کے اس سامان کی چھانٹی ہوتی تھی.
تو اسی طریقے سے ہم جب آئے تو ہمارا بھی یہی ہوا کہ بھائی ٹرین آئی تو انہوں نے اماں کا ایک ٹرنک تھا جو آگرے آ کے خریدا تھا، اس ٹرنک میں 2-4 جوڑے تھے بس، جو میرے ماموں نے میرے لیے بنائے تھے اور اماں کے لیے بنائے تھے۔ تو وہ ٹرین میں رکھ کے اور اپنے بیٹھے، اب وہاں پلیٹ فارم پر ڈھونڈ رہے ہیں، بکس ہی کوئی نہیں، سب کے سامان سب سلامت، ہمارا بکس ہی نہیں مل رہا، بکس کوئی نہیں، بکس کوئی نہیں، بس ڈھونڈتے ڈھانڈتے غرض یہ کہ بکس ملا ہی نہیں، اور سوار ہو گئے سب۔ جب سوار ہوئے ٹرین میں سب بیٹھ گئے، آرمی والے بڑے، انہوں نے اچھی طرح جگہیں دی سب کو اور سب کو بٹھایا، اور بٹھا کے پھر جب ٹرین چلی ہے تو پھر اس وقت وہ سب جو کیپٹن تھے جو ٹرین لے کے جا رہے تھے، ان کا نام تھا علی ظہیر، تو وہ علی ظہیر صاحب تھے پشاور کے اور وہ پٹھان تھے، لیکن ان کا سلوک اتنا اچھا تھا، اتنا اچھا تھا کہ میں کیا بتاؤں، اتنا انہوں نے، جب انہیں پتہ چلا انہوں نے کہا او ہو، آپ جب لکھ رہے تھے نا وہ سب کا پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، تو جب میرے والدہ سے پوچھا تو میری والدہ نے بتایا، تو کہنے لگے اچھا، پھر انہوں نے بڑی عزت کی اور بڑے اس سے بہت یعنی پوچھ گچھ کی اور بڑی جگہ دی ہمیں اور بٹھایا، اور بٹھا کے کہنے لگے کہ آپ یہاں بیٹھیں، آرام کریں ٹرین میں سب، اور کھانا پینا سب کوئی فکر نہ کریں۔ میں تھی 8-9 سال کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہاں سے ٹرین چل دی اور سب چلے تو اپنے سب نارملی ہو گئے، ہر اسٹیشن پہ ٹرین رکتی تھی، اور وہاں اگر وہ ہندو ہوتے تھے، بلوائی ہوتے تھے، تو وہ سب ٹرین کو مطلب اتر کے یہ سب لوگ اپنی اپنی بندوقیں تان لیتے تھے اسٹیشن پہ، اور سب کھانا پینا جو بھی تھا ان کے ساتھ بڑے بڑے وہ تھے دیگچے اور دیگے، جو یہ ہر جگہ جنگلوں میں توڑ کے لکڑیاں اور پکاتے تھے اور ان میں چائے بناتے تھے اور کھانا بنا لیتے تھے، یہ ایسے کر کر کے چلتے تھے سب۔ تو جب ہم اسی ٹرین سے ہم آ رہے تھے، جب ہم آ رہے تھے تو یہاں لاہور میں یہ ہے نواب پیلس، نواب مظفر علی قلعہ، وہاں میرے وہ رہتے تھے بہنوئی اور ان کے والد وغیرہ، بابا محمد علی جعفری، علی ظہیر صاحب کیپٹن تھے، ٹرین وہی لے کے جا رہے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا، انہیں بتایا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے کوئی لوگ کانپور میں بھی رہتے ہیں؟ تو میں نے کہا میری بڑی بہن رہتی ہیں۔ کہنے لگے ہاں، ہم ان کے یہاں 3 دن رہ کے آئے، دیکھ بھال ان کی ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے سب یہ ہے۔ تو ان لوگوں نے اور ہماری عزت کی کہ بھئی ہماری باجی کے وہ ماں باپ تھے، تو ہماری اور عزت کی انہوں نے، بڑے آرام سے بڑی اچھی طرح ہر اسٹیشن پہ دیکھ بھال کرنی، سب کرنا، کھانا پینا۔ یہ میں نے دیکھا کہ سامنے سے کمپارٹمنٹ میں بیٹھے کھڑکی میں سے دیکھ رہی تھی، تو میں نے دیکھا اچھنیرا جو اسٹیشن تھا وہاں ایک عورت آ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں یہ ہاتھ علیحدہ پکڑا ہوا تھا اور اس پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، خون بہہ رہا تھا بری طرح۔ تو وہ یہ تھا کہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس نے ہاتھ کاٹ دیا، ایسے کاٹ کاٹ کے بڑی بری حالت تھی۔ مجھے تو اب صحیح یاد بھی نہیں ہے واقعات، لیکن یہ کہ جو تھے واقعات بڑے دل خراش اور بڑے تکلیف دہ تھے۔ بہرحال جب انہوں نے وہاں پہنچے ہیں ہم، تو علی ظہیر صاحب نے بڑا سب کو وہ دیا اور سب کا بڑا خیال کیا، سب کو میرا بڑا خیال کیا کہ بھئی میں چھوٹی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں آپ کی بہن کے پاس 3 دن رہ کے آئے ہیں، ان کو صبر کرا کے آئے ہیں، اور بہت برا حال تھا ان کا بھی۔ اور جب ہم وہی سب بیچارے سنبھالتے رہے، کرتے رہے، جب لاہور اسٹیشن آیا ہے تو اس قدر پاکستان کا جھنڈا لگا ٹرین پہ، اور اتنے نعرے کہ بس لوگ چیخیں مار مار کے رو رہے تھے، اتنا دل بھر آیا تھا۔
اور پاکستان پہنچنے کی خوشی، اسٹیشن پہ اتر کے انہوں نے سب جو جس کا وہ ہوتا تھا، کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی کہیں، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ہمیں یہ لے کے، اور انہوں نے کہا یہ تھا انجینئرنگ کالج ہے نا لاہور کا، وہاں ہمیں ایک کمرے میں ٹھہرایا، وہاں ہم ٹھہرے۔ میرے بہنوئی تھے سید حسن جعفری لاہور میں، بہت بڑے وکیل تھے وہ آئے اور آ کے انہوں نے بس کروائی، ایک بس میں پوری میں، جو ہمارے عزیز رشتہ دار برادری کے لوگ تھے، سب کو سوار کیا اور سب کو لے کے گئے۔ ایک کوٹھی خالی تھی، ہندوؤں کے گھر خالی پڑے تھے، ایک کوٹھی خالی تھی مایا نواز، اس میں مایا نواز میں اتارے، سب کو اتار دیا، مجھے اور میری والدہ کو وہ اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ وہ میری والدہ کی سگی بھانجی کے شوہر تھے، تو میری والدہ وہاں، میں اور وہ وہاں چلے گئے۔ مجھے والد بہت مجھے پیار کرتے تھے، اور میں تھی بھی ان کی آخری بیٹی، تو بے انتہا مجھے وہ پیار کرتے تھے، اور مجھے بہت ہی ایسے بڑے لاڈوں میں رکھا انہوں نے، لیکن وہ سارے لاڈ بیچارے ختم ہو گئے مجھے۔ اور جس وقت مجھے پتہ چلا کہ والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس وقت جو میرا حال تھا وہ بس بہت برا حال تھا، حالانکہ بچپن ہی تھا لیکن بہت اس وقت سے جو میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، یہ ساری میری شرارتیں، ساری میری بدتمیزیاں، ساری میری واہیات باتیں سب ختم ہو گئی، اور میں بالکل ایک معصوم قسم کی لڑکی بن گئی، نہ کسی کو تنگ کرنا، نہ کسی کو کچھ کرنا، ورنہ میرا کام یہ تھا کہ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے ان کی کنڈیاں کھٹکھٹائیں اور بھاگ لیے، دروازے کھٹکھٹائے اور بھاگ لیے، اس قسم کی حرکتیں بہت کیا کرتی تھی لڑکوں والی۔ دنیا کی باتوں سے بے نیازی ہو گئی سمجھے، نہ کوئی شرارت رہی، نہ کوئی بدتمیزی رہی، بس سب کو دیکھنا، سب کا کہنا ماننا، سب کی بات سننی، جو جس نے کہنا اس کا کام کرنا۔ لیکن سب بہت مجھے لاڈ کرتے تھے، سب کو پتہ تھا کہ میں کتنی لاڈلی تھی اور میں کس کی بیٹی ہوں، سب اس بات کا بڑا احترام کرتے تھے۔ بس اس کے بعد جب ہم پاکستان آ گئے، اسپیشل ٹرین سے پاکستان آئے، تو جب پاکستان آئے تو یہ مغل پورے میں جو کالج ہے انجینئرنگ کالج، یہاں آ کے ہمیں ٹھہرایا، ہم وہاں ٹھہرے، وہاں اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، ادھر ادھر کے ٹھہرے ہوئے تھے، بس جسے جہاں جو جگہ ملتی تھی وہیں ٹھہر جاتا تھا۔ میری ذاتی رائے یہی ہے کہ نئی نسل جو ہے اس کو بہت سنبھال کے اور اچھی طرح پیار محبت سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ نئی نسل جو ہے غصے کی برداشت نہیں کرتی، تو اس کو پیار سے سمجھایا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ تمہارا ہی ہے دیش، تم ہی اس کے والی وارث ہو، تم ہی اس کا سب کچھ ہو، تم ہی اس کو دیکھو بھالو اور کرو کام۔ ہم اگر آج مل کے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی ہمدردی کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تو دنیا ہمیں واہ واہ کرے گی۔ چھوٹے کو ہمت دیں، بڑے کا احترام کریں، یہ سب باتیں ناپید ہو گئی ہیں، ملتی نہیں ہیں یہ باتیں اب، ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے رہتے ہیں۔ قائد اعظم نے یہ ملک بنایا اور بڑی محنت سے بنایا، اور ہم مسلمانوں کے لیے بنایا کہ سب مسلمان ایک جگہ رہیں گے، اکٹھے رہیں گے۔ آج کا جو یہ پروگرام ہے تو یہ قائد اعظم کی مشقتیں اور محنتیں اور تگ و دو سے آج ہم اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے پروردگار۔ پاکستان جو بنا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی جافشانی اور محنت سے بنا ہے، اور انہوں نے بڑی محنت سے بنایا ہے اس کو، پاکستان کو، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پاکستان کی نگرانی کریں، اس کو بڑھائیں، اونچا کریں۔ جو کچھ وہ ہمیں دے گئے قائد اعظم وہ کم نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم قدر نہیں کر رہے۔ اگر آج ہم اس کی قدر کریں تو پتہ نہیں پاکستان کہاں کا کہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، پروردگار اس کے ہر فرد کو نیکی اور محبت اور خلوص کا سبق دے۔ پاکستان اللہ کے فضل سے بڑا اچھا ہے، بڑا زرخیز ہے، اس کو ہم سنبھال کے رکھیں، اور ہم انشاءاللہ سنبھالیں گے
ہماری نئی نسل جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کا دھیان کرے، اور پروردگار اس کو ہمیں سربلند ہی رکھنا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو سربلند ہی رکھیں گے۔